اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبان المغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين وقال اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال فجلس إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وقال له أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قال علقمة والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء لقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال هؤلاء حتى شككوني. ثم قال ألم يكن فيكم صاحب السواد وصاحب السر الذي لا يعلم أحد غيره والذي يجير من الشيطان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وقد رواه البخاري ها هنا ومسلم من طريق الأعمش عن إبراهيم قال قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قالوا كلنا. قال أيكم أحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة فقال كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال والذكر والأنثى؟ قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا وهو لا يريدني على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى والله لا أطابعهم. هذا لفظ البخاري. هكذا قرأ ذلك ابن مسعود وأبو الدرداء ورفعه أبو الدرداء. فأما الجمهور فقرأوا ذلك كما هو المثبت في المصحف الإمام العثماني في صائر الآفاق وما خلق الذكر والأنثى. اب مفسر رحمت اللہ علیہ سورۃ اللیل جو مکیہ سورت ہے اس کے ابتدائی آیات مبارک کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ حدیث پڑھ چکے ہیں. تقدم قولہ علیہ الصلاۃ والسلام لمعاذ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب شکایت ہوئی کہ آپ لمبی لمبی قرات کرتے ہیں اور نمازی جو ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی جو تھی وہ بڑی کام والی زندگی تھی، اور خاص طور پر مدینہ منورہ کے لوگ جو تھے وہ سارا دن بیچارے باغوں میں کام کرتے تھے، اور اگر عشاء کی نماز میں اور صبح کی نماز میں قرات طویل ہو جاتی تھی تو انہیں تکلیف ہوتی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی گئی تو آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت فرمائی اور فرمایا فَحَلَّا صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. حضور پاک نے فرمایا حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو، آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو نماز میں ان صورتوں سے نماز کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی. تو مقصود مفسر کا یہ ہے کہ یہ سور جو ہیں سور مکیہ ہیں، اور ان صورتوں کے بارے میں خصوصی طور پر حضور پاک صلی اللہ
علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے ہدایت بیان فرمائی۔ اور اسی طرح یاد رکھیں یہ بھی فرمان نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا من اما منکم فلیخفف او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سے کوئی امام بنے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز میں تخفیف کرے۔ تخفیف کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ رکوع اور سجود جلدی جلدی کرے، نہیں، تخفیف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قرات میں تخفیف کرے، یعنی مغرب کی نماز ہے تو وہ صورتیں پڑھے جو چھوٹی صورتیں، اسی طریقے سے عشاء کی نماز ہے تو وہ صورتیں پڑھے جو درمیانی صورتیں، اور اگر فجر کی نماز ہے تو وہ صورتیں پڑھے جو لمبی صورتیں، لیکن ان کے اندر بھی یہ خیال رکھے اب یہ نہیں کہ صبح کی نماز پڑھے تو سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دے یا سورۃ آل عمران کی تلاوت شروع کر دے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا فإن وراءکم ذا الحاجہ، کیونکہ تمہارے پیچھے جب امام بن جاتے ہو تو تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں کچھ کام والے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے نماز کے فوراً بعد جا کے کام کرنا ہوتا ہے اور ان کا دل لامحالہ کام میں اٹکا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا تمہارے پیچھے ضعیف بھی ہوتا ہے، بوڑھا بھی ہوتا ہے جو بیچارہ زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح فرمایا تمہارے پیچھے ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ رو رہے ہوتے ہیں، تو ان کی نماز میں بھی خشوع اور خضوع جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے حکم ہے کہ آدمی جب علیحدہ نماز پڑھے، چاہے سنتیں پڑھے چاہے نفل پڑھے، جتنا مرضی آئے لمبی قرات کرے، کیونکہ وہ اس کی اپنی ذات کا تعلق ہے، جتنا لمبا کرے اور جتنی طویل قرات کرے اتنا زیادہ اجر اور ثواب ہے، کہ جتنا زیادہ قرآن پڑھے گا تو ایک ایک حرف پہ نیکیاں ملیں گی، اور خاص طور پہ تلاوت قرآن بھی ہو اور نماز میں ہو اور صلاۃ میں۔ لیکن جب امام بن جائے تو پھر اس کو مقتدیوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگوں میں ضرورت مند ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، پھر ایسے انداز میں نماز پڑھائے کہ کسی کے لیے بوجھ نہ بنے، تاکہ لوگ ایسا نہ ہو کہ پھر نماز میں آنے سے بھی گھبرانے لگیں کہ بھئی یہ تو بڑی لمبی قرات کرتا ہے، یہ تو اتنی لمبی لمبی جناب قرات کرتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں ایک رکعت ہوتی ہے، تو ہم لوگ کیسے نماز پڑھیں؟ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جماعت ٹوٹتی ہے اور اللہ کی مساجد جو ہیں وہ ویران ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بدقسمتی سے بھی ایک بڑا غلط رواج پھیلا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں خاص طور پر جو زیادتی جمعہ کے دن ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے علماء ہیں جو صحیح معنوں میں اہل حق بھی ہیں اور لحاظ بھی کرتے ہیں، ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جناب مولوی صاحب بیٹھے ہیں تقریر کرنے کے لیے، اب 12 بجے سے جلد تقریر شروع ہو گئی جمعہ کی اور 2:30 بج گئے اور 3 بج گئے، کبھی کبھی 3:30 پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں، اور بعض مسجدوں میں تو یہ عالم ہوتا ہے اللہ معاف فرمائے کہ عصر کا وقت اول وقت شروع ہو جاتا ہے اور وہ ابھی جمعہ کی تقریر ہو رہی ہے اور جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اسلام کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے لیکن اپنے بندوں کی رعایت بھی کی ہے، اپنے بندوں کی رعایت بھی کی ہے کہ انسانوں کی رعایت کرو، اتنی عبادت کرائی جائے جس سے کسی کے لیے بوجھ نہ بنے اور اس کے لیے اس کے خشوع اور خضوع کے اندر فرق نہ آئے، اور اوقات کار کا خصوصی طور پر لحاظ رکھا جائے۔ اور پھر حضور پاک نے نمازوں میں خود صورتیں پڑھ کے بتلا دی کہ آپ فجر کی نماز میں، یعنی اندازہ فرمائیں کہ جمعہ کی نماز جو ہے صبح کی فجر کی نماز جمعہ کے دن میں سب سے لمبی نماز ہوتی تھی حضور پاک کی، کہ اس میں آپ سورت سجدہ اور سورت دار تلاوت فرماتے تھے۔ تو اب اندازہ فرمائیں کہ یہ 2 صورتیں بھی کوئی اتنی بڑی صورتیں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ بڑی لمبی قرات۔ تو اس لیے بہرحال یہ ہمیشہ لحاظ رکھیں جب بھی کبھی امام بنے تو نماز کا۔ باقی رہا رکوع اور سجود، رکوع سجود قیام قعدہ اور قعدہ ما بین السجدتین، اس کو آدمی بالکل اطمینان سے ادا کرے، کیونکہ اس میں حدیث مبارک کے لفظ ہیں کہ حتی تطمئن راکعا، کہ رکوع میں جب جاؤ تو اس طرح کہ تمہارا پورا بدن جو ہے ہر عضو اپنی جگہ پر ہو اور اطمینان حاصل ہو جائے کہ ابھی میں پورا اب رکوع میں کھڑا ہوں، یعنی کم از کم جو ہے 3 دفعہ تسبیح پڑھے اور سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور زیادہ 5 دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے، 7 دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے اور 11 دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے۔
اسی طرح جب رکوع سے اٹھ جائے تو بالکل سیدھا کھڑا ہو کہ ہر ہڈی کا جوڑ اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جائے، اور اس میں باقاعدہ پڑھے اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی۔ اور اگر اللہ توفیق دے تو آگے بھی حضور نے دعائیں پڑھی الحمدللہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما فیہما ملء ما شئت من شیء بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کبھی کبھی رکوع میں یہ دعا بھی پڑھی اللہم باعد بینی بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ تو اس لیے رکوع میں سیدھا کھڑا ہو، پھر جب سجدے میں جائے فرمایا حتی تسجد تطمئن ساجدا، کہ سجدے میں بالکل اطمینان ہو کہ پورا بدن آدمی کا سیدھا ہو اور پیشانی اور ناک جو ہے وہ پورا زمین پر لگا ہو، اور ہاتھ جو ہے یہ انگلیاں کھلی ہوئی نہ ہوں، اور انگلیوں کا رخ جو ہے وہ اللہ کے کعبے کی طرف ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہاتھ ادھر رکھ دیتا ہے یا کوئی ہاتھ یوں رکھ دیتا ہے اور کوئی ہاتھ یوں رکھ دیتا ہے، یہ منع ہے۔ ہاتھوں کی توجہ بھی قبلے کی طرف ہو اور انگلیاں کھلی ہوئی بھی نہ ہوں، یعنی جب رکوع میں ہو تو انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، اپنے گھٹنوں کو اچھی طرح مضبوطی سے اس نے پکڑا ہو، اور جب سجود میں ہو تو انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور قبلے کی طرف متوجہ ہوں اور بڑے آرام سے تسبیح کہے، اور جب سجدے سے اٹھے تو پھر یہ نہیں کہ فوراً ٹکرے مارے۔ حضور نے فرمایا کہ جیسے مرغ دانہ چگتا ہے اور کما ینکر دیک، کہ مرغ جو ہے وہ دانے پر ٹھونگے مارتا ہے، تم ایسے نمازیں پڑھتے ہو۔ فرمایا یہ نمازیں اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی۔ نماز تب مقبول ہوتی ہے کہ سجدے سے اٹھو تو سیدھا بیٹھو، اور اس کے بعد دعائیں بھی ہیں حضور نے جو بتلائی ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی، اور بھی ادعیہ معصورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں ابھی بھی امام صاحب فرما رہے تھے کہ بعض لوگ میرے سلام کہنے سے پہلے گردن اپنی پھیر دیتے ہیں اور اپنی نمازیں جو ہیں وہ تباہ کر دیتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب تک امام اللہ اکبر نہ کہے تم اللہ اکبر نہ کہو، یعنی اذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہہ لے تو بعد میں تم اللہ اکبر کہو۔ اور اسی طریقے سے اذا رکع فرکعوا، یہ نہیں کہ تم اس سے پہلے رکوع میں جھک جاؤ، یا ابھی وہ رکوع سے نہیں اٹھا اور تم پہلے گردن اٹھا رہے ہو کہ دیر ہو رہی ہے، یا ابھی وہ سجدے میں نہیں گیا اور تم اس سے پہلے سجدے میں گر جاؤ، یا سجدے سے پہلے سر اٹھا لو۔ اسی طرح سلام کا حکم ہے کہ جب تک امام سلام نہ پھیرے تم سلام نہ پھیرو، جب تک امام پوری طرح اس کو سلام تو پھیرنے دو۔ ابھی امام نے کہا السلام علیکم اور تم نے سلام بھی پھیر دیا اور حجر اسود کو بوسہ بھی دے دیا، ابھی امام نے دوسرا سلام بھی نہیں کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ چیزیں آدمی کی نماز کو برباد کر دیتی ہیں کہ آدمی نماز پہ آیا ہے، وضو کیا ہے، وقت نکالا ہے، اللہ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے آیا ہے، اور پھر خالی ہاتھ چلا گیا، گویا نماز پڑھی یا نہیں پڑھی برابر ہو گیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا جب ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز جلدی جلدی پڑھ رہا ہے، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، لوٹ جاؤ اور نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا نماز ہوتی نہیں، یعنی نماز ادا ہی نہیں ہوتی۔ اس نے جا کر دوبارہ نماز پڑھی، پھر جلدی کی، واپس آیا، فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، دوبارہ جا کے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے امام کو بھی چاہیے کہ نماز کا خیال رکھے، اور مقتدی کو بھی چاہیے کہ وہ امام کی پوری پوری متابعت کریں اور امام کی پوری پوری اقتداء کریں اور امام کی پوری پوری اتباع کریں۔ اور اصل میں اللہ نے ہمیں زندگی میں ایک عظیم درس دیا ہے، 5 دفعہ یعنی دن رات میں 5 دفعہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک ہو کر غسل، یعنی اگر ناپاک ہے تو غسل کرے گا، اگر معمولی حدث اصغر ہے تو وضو کرے گا، مسواک کرے گا، منہ صاف کرے گا، ایک قبلے کی طرف، ایک اللہ کی عبادت، ایک پیغمبر کا حکم، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اتنا عظیم امت کو ڈسپلن ملا ہے جو پوری دنیا کا کوئی مذہب اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ لیکن اگر ہم اس کو اپنے لڑائی اور جھگڑوں میں ضائع کر دیں، یا ہم اپنے بلا وجہ چھوٹے چھوٹے مسائل کے اختلافات میں سر پھٹبل کرتے رہیں، باقی جو چھوٹے مسائل ہیں فروعی وہ صحابہ کے زمانے میں بھی اختلاف تھا، تو جو باتیں صحابہ کے زمانے میں بھی اختلاف میں رہی ہیں تو اس میں یہ فیصلہ ہے کہ آدمی کسی جانب کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ گمراہ ہے، کسی جانب کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط ہے، کیونکہ جب ایک مسئلہ حضور کے صحابہ کے اندر بھی
بعض صحابہ کا عمل ایک بات پر تھا اور دوسرے صحابہ کا عمل ایک بات پر تھا، بعض نے زور سے آمین کہہ دیا، بعض نے آہستہ کہہ دیا۔ تو جب ایسے مسائل میں حضور کے زمانے سے ایک بات چلی آ رہی ہے تو کسی ایک جماعت کو گمراہ کہنا یا کہنا کہ ان کی نمازیں نہیں ہوں گی یا بالکل وہ نعوذ باللہ ایمان و اسلام سے بھی نکل گئے ہیں، تو یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور مسلمانوں کو ملانے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے مسائل پہ الجھانے اور لڑانے کے لیے ہمیں پیدا کر دے کہ ہم ان کے ذہن کو خراب کر دیں۔ ایک آدمی اب 20 سال سے ایک طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر آپ نے اس کو کہہ دیا تمہاری 20 سال میں نماز ہی نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی تو مسلمان کہاں رہا بیچارہ؟ جب 20 سال سے اس کی نماز نہیں ہوئی، جب ایک نماز پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، تو جس نے 20 سال نمازیں نہ پڑھی ہوں اور کہہ دیا جائے کہ تمہاری نماز بھی نہیں ہوتی، اور اسی مسئلے پہ حضور کے صحابہ نے بھی وہ عمل کیا ہو، تو لہذا نعوذ باللہ ان کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ معاف فرمائے، بات بڑی دور جا پہنچتی ہے۔ اس لیے چھوٹے مسائل جو ہیں اس میں اولا افضل کے جھگڑے ہیں، یعنی بعض ائمہ کے نزدیک زور سے کہنا بہتر ہے، بعض کے نزدیک آہستہ کہنا بہتر ہے، کہہ تو دونوں رہے، جھگڑا تو کسی میں نہیں ہے الحمدللہ صبح الحمدللہ۔ بعض کے نزدیک ایک طریقہ زیادہ افضل ہے اور بعض کے نزدیک ایک طریقہ زیادہ افضل۔ جیسے کہ ابھی تمہارے سامنے پہلی بات کی مثال آ گئی کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق میں گیا اور میں جب مسجد میں داخل ہوا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت تحیۃ المسجد ہے۔ اب اسی میں بھی آپ دیکھ لیں تحیۃ المسجد کا کوئی بھی منکر نہیں ہے، تحیۃ المسجد پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آدمی جب مسجد میں جائے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے، اللہ کے کعبے میں مسجد الحرام میں تحیۃ المسجد کے بجائے اللہ کے گھر کا طواف کرے۔ اگر طواف کرنے کی ہمت نہیں ہے یا طواف کرنے کا ارادہ نہیں بن رہا، پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرے، ورنہ افضل یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مسجد الحرام میں داخل ہو تو طواف کرے، کیونکہ یہ عبادت جو ہے پوری دنیا میں ہمیں کہیں میسر نہیں آ سکتی۔ ہر پوری دنیا میں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، خیراتیں کر سکتے ہیں، لیکن طواف تو نہیں کر سکتے۔ طواف صرف اس گھر کا ہے، فَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں حکم دیا اور میرے آقا نے بھی صرف اسی گھر کا طواف کیا۔ اس گھر کے علاوہ نہ کسی گھر کا طواف ہے نہ کسی قبر کا طواف ہے، وہ تمام مشرکانہ عادات ہیں اور اہل بدعت اور اہل اہواء کے طریقے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو محفوظ فرمائیں اور صحیح عقیدہ نصیب فرما دے۔ تو اب تحیۃ المسجد پڑھنے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، صرف فرق کس بات میں آ گیا کہ بعض ائمہ نے فرمایا کہ فجر کی نماز ہو جائے تو نہ پڑھے جب تک سورج نہ نکلے، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں موجود ہے کہ اس وقت پہ نماز نہ پڑھی جائے، انہوں نے اس حدیث مبارک کو زیادہ ترجیح دی۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ عصر کے بعد بھی نہ پڑھے جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے، تو وہ بھی حدیث رسول پاک ہے۔ اور بعض ائمہ مبارک نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جب مسجد میں آؤ تو نہ بیٹھو جب تک تم 2 رکعتیں نہ پڑھو، تو انہوں نے کہا کہ جب یہ حدیث موجود ہے تو لہذا جب بھی آئے گا تو تحیہ پڑھ سکتا۔ تو بعض نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے آپ نے ترغیب دی، لیکن جن چیزوں سے حضور نے منع کر دیا ہے ان اوقات میں تو وہ منع رہے گی، ان اوقات کے علاوہ یہ حکم جاری رہے گا۔ تو لہذا یہ دونوں حضرات کی ایک سمجھ ہے، ورنہ دونوں کا عمل جو ہے وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرت علقمہ فرماتی ہیں کہ میں گیا مسجد دمشق میں اور میں نے جا کے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی تحیۃ المسجد، اور اس کے بعد میں نے دعا مانگی کہ اللہم ارزقنی جلیسا صالحا۔ اب دیکھو کہ ان کا کیا عمل تھا ہمارے اسلاف کا، کہ جب بھی وہ دعائیں مانگتے تھے تو یہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ میں تیرے گھر میں آیا ہوں، مسجد میں آیا ہوں، تو حجی مہربانی فرما کوئی صالح انسان جو ہے اس سے ملاقات ہو جائے، کیونکہ جب کسی صالح آدمی سے ملاقات ہوگی تو لازماً وہ ارشاد صلاح کی طرف کرے گا، وہ ہدایت کی طرف کرے گا، وہ ہمیں دین کی طرف ہدایت کرے گا۔ اور اگر کوئی برا آدمی ملے گا اللہ معاف فرمائے تو وہ لازمی بات ہے کہ برائی کی طرف رغبت دلائے گا،
کہے گا چلو جی میں آپ کو بازار دکھلاؤں، چلو جی میں آپ کو بڑی اچھی جگہ سیر کرواتا ہوں، چلو جی میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت مارکیٹ دکھاتا ہوں۔ اور اگر کوئی دین والا آدمی ملے گا وہ کہے گا بھی آؤ میں آپ کو اللہ کے حرم کے بارے میں کچھ باتیں سمجھا دوں، میں آپ کو طواف کے مسائل سمجھا دوں، میں آپ کو یہاں نماز پڑھنے کا طریقہ بتلا دوں، میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ حضور پاک جب مکے میں تھے تو آپ کہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے آئے تو کہاں سے داخل ہوئے، اور کس جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، تو وہ آپ سے دینی باتیں کرے گا، دین کے امور میں باتیں کرے گا۔ تو صاحب فرماتے ہیں حضرت علقمہ میں نے دعا کی، فرماتے ہیں اللہ کی شان دیکھو کہ دعا میری ایسی منظور ہوئی کہ مجھے حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے ملاقات ہو گئی، اور میں جا کے حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو علقمہ کہتے ہیں میں نے بتلایا کہ میں اہل الکوفہ میں کوفہ سے حاضر ہوا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا جب تم کوفے سے آئے ہو تو لازمی بات ہے کہ تمہاری حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ آپ کوفہ میں تشریف لے آئے، اور وہیں بیٹھ کر آپ نے ساری زندگی درس دیا حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اسی لیے وہاں کے جتنے ائمہ ہیں یا وہاں کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان پر رنگ جو ہے وہ زیادہ غالب ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کیونکہ ان لوگوں کو صحبت ان کی ملی ہے، ان لوگوں کو علم جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ملا ہے، اور آپ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور فقہائے صحابہ میں سے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی توصیف فرمائی ہے، اور صحابہ کا اتنا بڑا یعنی اعتقاد ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی مسئلہ پوچھتا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے تو صحابی فوراً کہتے خدا کے بندے تم پھر مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہو، بات وہی ہے جو عبداللہ ابن مسعود نے کہہ دی ہے، بات ختم ہو گئی۔ جب انہوں نے ایک بات فرما دی ہے تو لہذا بات جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ یعنی بڑے بڑے صحابہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی خلیفہ راشد ہیں، اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابن المفسرین ہے، اتنا بڑا عالم ہے صحابہ کا، لیکن جب کوئی بات آتی فرماتے بھائی عبداللہ ابن مسعود نے جب کہہ دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو وہ بات جو ہے بالکل پکی ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم میں سے تم نے عبداللہ ابن مسعود سے ملاقات کی ہے؟ میں نے کہا جی بالکل۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ان سے تم نے کوئی قرآن پاک بھی پڑھا یا سنا ہے؟ میں نے کہا بالکل حضرت ہم نے پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے۔ تو فرمایا اچھا یہ جو آیت ہے سورۃ واللیل میں واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، تو آگے وہ کیسے پڑھتے تھے؟ تو حضرت علقمہ نے فرمایا وہ تو پڑھتے تھے والذکر والانثی، کیونکہ دو قراتیں آگے، ایک قرات ہے والذکر والانثی اور ایک قرات ہے وما خلق الذکر والانثی، تو دو قراتیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہیں پڑھتے تھے والذکر والانثی۔ تو حضرت ابی الدرداء نے کہا کہ اللہ جانتا ہے میں نے خود حضور سے ایسے سنا ہے، لیکن یہاں کے لوگ تو میری بات مانتے ہی نہیں، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ سنتے نہیں ہیں میری بات کو۔ اچھا ہوا کہ الحمدللہ مجھے آپ کی بھی دلیل مل گئی، حالانکہ میں نے حضور پاک سے بھی اسی طرح سنا کہ آپ نے پڑھا والذکر والانثی، لیکن ان لوگوں نے اتنا زور لگایا ہے کہ مجھے بھی شک میں ڈال دیا کہ شاید میں غلط پڑھ رہا ہوں، اس لیے فرمایا کہ حتی شککونی، ان لوگوں نے مجھ پر اتنا زور لگایا کہ مجھے بھی شک میں ڈال دیا کہ کہیں میں بھول تو نہیں گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے آپ نے ذکر فرمایا ہے، اس میں بھی یہی آتا ہے کہ چند لوگ آئے کوفے کے رہنے والے دمشق میں، اور حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم کوفہ سے آئے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جانتے ہوں اور ان سے پڑھا ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم نے سب نے ان سے پڑھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایکم احفظ بقراءت عبداللہ ابن مسعود، اس کی قراءت ہے اس کے ساتھ کون تم میں زیادہ حافظے والا ہے، جس کو زیادہ بات مضبوط یاد ہو؟ تو انہوں نے اشارہ کیا علقمہ کی طرف کہ یہ زیادہ حافظ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی،
اگلی آیت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کیا قرات ہے؟ تو فرماتے ہیں میں نے بتلایا کہ والذکر والانثی، تو نے کہا بھی ہاکذا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اسی طرح سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہ لوگ جو ہیں میری بات کو مان نہیں رہے۔ لیکن مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں وقراءۃ الجمہوری، یہ تو قرات آ گئی نا ابی الدرداء اور عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ تعالی عنہما، لیکن جمہور جو ہیں ان سب کی قرات جو ہے وما خلق الذکر والانثی، اور اسی طرح مصحف عثمان میں ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد نے، جن کے زمانے میں قرآن کے جمع ہونے کا کام ختم ہوا، ورنہ کام جمع قرآن کا شروع ہو گیا تھا زمانے سیدنا ابی بکر سے، اور اس کے لیے اشارہ کیا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر نے سب سے پہلے درخواست پیش کی تھی سیدنا ابی بکر سے کہ بھئی اب حضور کے زمانے کے بعد جوں جوں دور گزرتا چلا جا رہا ہے اور لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں میں بڑا ضعف پیدا ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ ہمارے سے ضائع ہو جائے، لہذا میری رائے یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تاکہ قرآن محفوظ ہو جائے۔ اور دراصل تو میرے اللہ کا بھی فیصلہ تھا حفاظت قرآن کا، کہ اللہ پاک وعدہ فرما چکے اور ارشاد فرما چکے کہ قرآن کو ہم قیامت تک محفوظ رکھیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا اور کہنے لگے کہ عمر بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن جو کام حضور نے نہیں فرمایا میں کیسے کروں؟ سوال تو یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں قرآن جمع ہو جاتا، حضور کے زمانے میں قرآن نازل ہو گیا، قرآن موجود تھا، قرآن لکھا گیا، لیکن ایک جگہ یعنی ایک کتاب کی شکل میں مدون نہیں ہوا تھا، محفوظ نہیں ہوا تھا ما بین الدفتین، ورنہ تو قرآن پورے کا پورا قابل ہو چکا تھا، اور صحابہ قراء موجود تھے حضور کے زمانے میں جن کو ایک ایک لفظ پڑھایا تھا محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتابت قرآن جو ہے وہ زمانہ رسول اللہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضور نے اتنی تشدید فرما دی تھی، فرمایا کہ صرف قرآن لکھا کرو جب تک قرآن کے نزول کا زمانہ ہے اور کوئی بات نہ لکھی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قرآن میں غیر کلام کو ملا بیٹھو، کیونکہ قرآن جو ہے وہ کلام اللہ ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ کلام الخالق ہے، وہ مخلوق کا کلام نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے اتنی احتیاط فرمائی، لیکن حضرت ابی بکر نے عرض کیا، انہوں نے کہا امیر المومنین میری بات سمجھ نہیں آتی کہ میں ایسا کام کیسے کروں گے جس کو ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ حضرت آپ مہربانی کریں، آپ اس مسئلے پہ غور کریں، آپ اس مسئلے پہ فکر کریں، حضور نے منع بھی تو نہیں فرمایا، حضور نے قرآن لکھنے کا حکم دیا باقاعدہ، حضور نے قرآن حفظ کرنے کا زور دیا باقاعدہ، اور پھر ہمارے پاس ابی ابن کعب جیسا قاری موجود ہے، اقرؤکم ابی، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے، تو اس زمانے میں ہمارا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ زید بن ثابت موجود ہے، ابی ابن کعب موجود ہے، بڑے بڑے قراء صحابہ موجود ہیں، تو حضرت ابی بکر نے فرمایا کہ اچھا میں اس سے سوچوں گا، مشورہ کروں گا۔ پھر آپ نے باقاعدہ صحابہ سے مشورہ کیا، کئی دن تک آپ کو تردد رہا کہ میں یہ کام کروں یا کروں، یہ احتیاط تھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ کمال تھا احتیاط اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تو ہمارے یہاں مولوی اسی کو کہتے ہیں جو دین میں نعوذ باللہ ایک نئی بدعت ایجاد کرتے، دین کے اندر نعوذ باللہ اپنے مسئلے بیان کرے اور دنیا میں شہرت ہو جاتی ہے، فلاں مولوی جی ایسی بات کہتے خود بخود، یعنی کسی کو مشہور ہونا ہو تو وہ ایک مثال مشہور ہے۔ ایک طالب العلم جب فارغ ہوا استاد کے پاس گیا، کہنے لگا حضرت میں نے علم تو پڑھ لیا ہے، مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں جب جاؤں تو میری بڑی شہرت ہو جائے۔ انہوں نے کہا تم کسی کتے کو حلال کہہ دینا یا کوے کو حلال کہہ دینا، خود بخود مشہور ہو جاؤ۔ جب ساری دنیا حرام کہے اور تم حلال کہہ دو تو لوگوں نے تو تمہارا نام لینا ہی لینا، کوئی ایک نیا مسئلہ خود بخود گھڑ لینا، جب نئی بات گھڑو گے تو خود بخود تمہاری دنیا میں شہرت ہو جائے۔ تو اللہ معاف فرمائے اہل اہوا سے، اہل بدعت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فتن سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتباع کتاب و سنت کی توفیق عطا فرمائے،
اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلاف کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اندازہ کریں حفظ قرآن کا مسئلہ ہے، جمع قرآن کا مسئلہ ہے، لیکن ابھی بکر متردد ہے۔ ابھی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ہیں کہ میں کیسے کروں، میں یہ کام کروں، اللہ کا قرآن ہے، قرآن اتر چکا ہے، قرآن کامل ہے، مکمل ہے، اور اس کے بعد صرف یعنی اس کے بعد 2 سورتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کے بعد 3 ہیں، ان کے بعد 4 ہیں، ان کو اکٹھے کرنے میں کیا بڑی بات۔ لیکن اس بات میں بھی احتیاط ہے کہ کہیں یہ میرا عمل جو ہے خدا نہ خواستہ حضور کے عمل کے خلاف نہ ہو جائے، تو تردد کرتے رہے۔ پھر صحابہ کا اجماع کیا، مشورہ کیا، الحمدللہ سب کی رائے ہو گئی کہ قرآن کو جمع کیا جائے۔ جب سب کی رائے ہو گئی، اجماع صحابہ ہو گیا، اب انشراح صدر ہو گیا سیدنا ابی بکر، تو اسی وقت صحابہ رضوان اللہ علیہم کو مقرر کر دیا گیا کہ تم لوگ جو ہو قرآن پاک کو جمع کرو، اور پھر قراتیں 7 تھیں، مختلف قراءات میں قرآن پڑھا جاتا تھا، تو اس لیے فرمایا کہ چونکہ تم سب سے بڑے قراء ہو، جو قراءت تم لوگوں کے نزدیک راجی ہو اسی قراءت کے مطابق قرآن کو جمع کرو۔ تو ساری قراءتوں کو سامنے رکھنے کے بعد صحابہ نے محنت کی، اور ایک ایک اور یہ کام شروع ہوا۔ حضرت صدیق کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کا زمانہ گزر گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ کام اتمام کو پہنچا۔ یہ کام آ کر پورا تمام ہو گیا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی باقاعدہ دوبارہ تمییز کے بعد، دوبارہ اس کی تحقیق کے بعد ایک ایک قرات پر صحابہ سے بحث کی، اور جو راجح ترین قرات تھی اسی کے مصحف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ موجود، لیکن بعض صحابہ کی قراتوں میں اختلاف ہے، اس لیے اس بات کو نعوذ باللہ کوئی اہل زیغ اور اہل فتن جیسے روافض ہیں وہ ان چیزوں کو نعوذ باللہ دلائل لیتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت عبداللہ ابن مسعود تو پڑھ رہے ہیں والذکر والانثی، اور یہ لوگ پڑھ رہے ہیں وما خلق الذکر والانثی، تو یہ قرآن میں بڑھا رہے ہیں۔ اس لیے نعوذ باللہ شیعہ کا اور روافض کا یہ عقیدہ ہے، اللہ معاف کرے ان کے عقائد سیئہ سے، ان کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ موجودہ قرآن جو ہے یہ محرف ہے، مبدل ہے اور مغیر ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، ایک کتاب ہے روافض کی جس میں 2000 روایتیں انہوں نے نقل کی ہیں جھوٹی، بالکل روایتیں موضوعہ اور مکذوبہ روایات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن زید فیہ ونقص منہ، اس قرآن میں بڑھا بھی دیا گیا ہے اور گھٹا بھی دیا گیا ہے۔ اور نعوذ باللہ بعض نے تو اتنی گستاخی لکھی ہے کہ یہ چند شراب پینے والوں کا جمع کیا ہوا قرآن ہے، اعتبار ہی کیا ہے؟ یہ تو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے وہ کہتے ہیں ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، ورنہ کوئی قرآن پہ ایمان نہیں۔ اگر قرآن پاک پہ ایمان ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہے رمضان میں انہوں نے تراویح پڑھی ہو الف سے لے کر والناس تک؟ آخر آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں، سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیں نا جی، اہل سنت والجماعت پوری دنیا میں رمضان المبارک آئے گا، جو حافظ منزل نہ پڑھے، میرے جیسا نالائق بھی پڑھتا ہے، میں سارا سال نہیں پڑھ سکتا، لیکن رمضان شریف میں پھر ڈر لگتا ہے کہ اگر اس رمضان میں نہ پڑھا تو پھر بھول جائے گا۔ رمضان شریف میں تجھ بھی چلو ہمت کرو، کسی نہ کسی طرح ایک پارہ ہی پڑھ لو، سوا پارہ ہی پڑھ لو، کیونکہ اللہ وہاں فرمائے اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وقت ملتا نہیں ہم لوگوں کو، کیونکہ الحمدللہ صبح درس ہوتا ہے، شام کو درس ہوتا ہے، مجبوریاں ہوتی ہے۔ آج میرے اپنے چھوٹے بچے کا آپریشن تھا، اس کے بعد بھی میں الحمدللہ درس میں بیٹھا ہوں، حالانکہ اس وقت اسپتال میں، تو اس لیے مجبوریاں ہوتی ہیں کہ بھی ایک ذمہ داری جو ہے آدمی اس کو اللہ بھی توفیق دے، ورنہ اگر اللہ محروم کر دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اندازہ کریں کہ رمضان کا چاند کیوں ہی طلوع ہوگا، پورے اہل سنت والجماعت کے مساجد میں ایمان سے کہو قرآن شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا، اور پورا قرآن کا ختم ہوتا ہے یا ادھورا ہوتا ہے؟ 30 بانے پورے پڑھے جاتے الف سے لے کر والناس تک۔ اچھا کہیں کہیں تو 3 دن میں ختم ہوتا، کہیں کہیں ماشاءاللہ 10 دن میں ختم ہوتا، کہیں کہیں ماشاءاللہ 6 راتوں میں ختم ہوتا۔ اچھا کبھی کبھی کچھ لوگ ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں جو 1 رات میں کر دیتے ہیں، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے، سنت کے خلاف ہے 1 رات میں قرآن ختم کرنا۔ کم از کم جو ہے 3 راتیں قرآن پاک کو ختم کرنا چاہیے، یعنی 10 پارے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پھر آدمی جو ہے نا پھر قرآن کو ختم کرنے کی نیت سے پڑھتا ہے کہ یار ختم کرو، جلدی کرو، رات گزر یہ قرآن ختم ہو۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم قرآن میں تدبر کریں، تفکر کریں، قرآن سے کچھ حاصل کریں، یہ نہیں کہ قرآن کو ختم کر کے سر سے اتارنے کی کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح ختم کرو
اور اب تو خیر ہمارے یہاں شبینے جو ہوتے ہیں وہ تو باقاعدہ ایک خاص بدعت ہے، اور باقاعدہ پیسے طے ہوتے ہیں اور ریٹ مقرر ہوتے ہیں اور سپیکر لگا کے پورے محلوں کو جگا دیا جاتا ہے. یہ بجائے ثواب کے زیادہ اللہ معاف فرمائے، خدا نہ کرے کہ گناہ ہو. بظاہر آدمی قرآن پڑھ رہا ہے لیکن قرآن کی مخالفت کر رہا ہے. یعنی آپ ایسی جگہ قرآن اب بازار میں مثلا کاروبار ہو رہا ہے، ایک مولوی کو غصہ آئے جا کے شروع ہو جائے قرآن پڑھنے، تو یہ بھی کوئی ثواب کا کام نہیں ہوتا. اس لیے کہ لوگ مشغول ہیں، تمہارا قرآن نہیں سن رہے، تم اس کو گناہگار کیوں کر رہے؟ تم بلا وجہ لوگوں کو گناہگار کیوں کرتے ہو؟ اسی طرح حکم ہے کہ جیسے ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، تم جا کر سلام نہ کرو کہ اب تم سلام کرو، وہ غریب تمہیں جواب نہ دے تب بھی گناہگار ہو، اور اگر تمہیں جواب دے تو اپنا قرآن اور وظیفہ چھوڑ دے پڑھنا، چھوڑے گا تبھی تو تمہیں جواب دے گا. اس لیے اسلام نے تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم ایک راستہ ہے اور تم نے ایک لمبی نفل شروع کر دی. جیسے ہمارے لوگ اب طواف ختم ہوگا تو ایک لمبی نفل شروع کر دیں گے. وہ اللہ کے بندے تو طواف والے تمہارے اوپر گریں گے نہیں تو کیا کریں؟ تمہارے آگے سے نہیں گزریں گے تو کہاں سے گزریں؟ تم نے نماز پڑھ لی ہے، پیچھے ہٹ جاؤ. بہت بڑا اللہ کی مسجد وسیع ہے، اور پیچھے جا کر کسی ستون کے قریب کھڑے ہو کر اطمینان سے سنتیں پڑھو. نہ تمہارے آگے کوئی گزرے اور نہ تم گناہگار بننے کے ذریعہ بنو. تو یہ تو ہمیں تعلیم اگر ہونی چاہیے، ہمارے اندر اگر علم ہونا چاہیے اتباع کتاب و سنت کا، تو سارے مسائل الحمدللہ ثم الحمدللہ حل ہو سکتے ہیں اور کسی مسلمان کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. اس لیے یہ ان لوگوں کا روافض کا اور شیعہ کا عقیدہ ہے، سیئہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے ان کے امام، وہ تو خیر اپنے عبادت خانے کو مسجد بھی نہیں کہتے نا، امام بارگاہ، یعنی وہ اللہ کا گھر نہیں، امام کا گھر ہے، اور امام کی بارگاہ ہے یا امام باڑہ ہے، لیکن اس کو مسجد کہنے پر وہ تیار نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں آغا خانی کبھی اپنی عبادت کو مسجد کہتا ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا. کبھی دیکھو اسماعیلی انہیں اپنی عبادت کو مسجد کہا ہو، عبادت خانہ کہیں گے، جماعت خانہ کہیں گے، لیکن اس پر مسجد کا اطلاق نہیں آئے گا. مسجد کا اطلاق کہاں آئے گا؟ مسجد النبی. مسجد کا اطلاق کہاں آئے گا؟ مسجد الحرام. مسجد کا اطلاق کہاں آئے گا؟ اہل سنت والجماعت کے پاس، جو متبع ہیں مسجد نبی کے اور مسجد الحرام کے، اور جو متبع ہیں اللہ کے قرآن کے اور محمد مصطفیٰ. وہ ایک چھوٹی سی دیہات میں بھی نماز کی جگہ بنائیں گے، کہیں گے مسجد. کبھی انہوں نے نہیں کہا جی یہ ہمارا عبادت خانہ ہے، کبھی نہیں کہا جی یہ جماعت خانہ ہے، کبھی نہیں کہا جی یہ مرکز ہے، یا کبھی نہیں کہا انہوں نے کہ جی یہ ہمارا امام بارگاہ ہے. وہ کہیں گے مسجد مسجد ہے. اگر اور کوئی جماعت کی جگہ ہے تو علیحدہ ہے، اور کوئی جگہ ہے تو علیحدہ ہے، یا مسجد کے قریب میں بنا لیں گے. مسجد کو مسجد ہی کہیں، اس لیے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. قرآن میں بھی مسجد کا لفظ آیا، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. فرمایا کہ میری مسجدوں کو آباد وہ کرتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور آخرت پر ایمان ہوتا ہے. قرآن نے بھی فرمایا مسجد. اسی طرح فرمایا لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ. فرمایا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اسی سے اگر ذرا غور کر لو تو تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ جو لوگ اپنے عبادت خانے کو مسجد کہنے پر بھی تیار نہیں. حالانکہ اسی طرح دیکھو یہود و نصارہ ہے، کوئی کلیسا کہے گا، کوئی کنیسا کہے گا، کوئی اس کو گرجا کہے گا، مسجد نہیں کہے گا. مسجد صرف مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہے اور ان لوگوں کو جو اہل سنت والجماعت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی صحیح عقیدوں پہ قائم رکھے، اور ان لوگوں کو بھی اللہ ہدایت عطا فرما کہ وہ صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق اللہ عطا فرما دے، تاکہ ان کے دماغوں میں بھی قرآن و حدیث بیٹھ جائے. اچھا، اور اسی طرح دیکھو ان کے کسی جماعت خانے میں، کسی امام میں اور کسی بارگاہ میں، کسی جگہ میں کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ قرآن کا ختم ہو کے الحمد سے شروع ہو اور والناس تک کوئی حافظ تراویح پڑھا رہا. سوال پیدا نہیں ہوتا. آپ ایک جگہ مجھے دکھا، کیونکہ قرآن کی وجہ کیا ہے کہ دماغ میں یہ ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے. دماغ میں جب یہ ہو کہ قرآن صحیح نہیں ہے تو یاد کیوں کریں؟ دماغ میں جب ہو کہ قرآن محفوظ ہی نہیں ہے، قرآن تو بدل دیا گیا، قرآن میں تبدیلی آ گئی ہے، تو اس کے وہ حافظ کیوں بنے؟ جب دماغ میں یہ ہو نعوذ باللہ کہ جن لوگوں نے قرآن جمع کیا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ مسلمان ہی نہیں تھے، اللہ معاف فرمائے. تو اللہ معاف فرمائے، اگر سوچ لیتے خدا کے بندے کہ اگر وہ مسلمان نہ ہوتے تو قرآن کو ختم کرتے، قرآن کو جمع تو نہ کرتے.
قرآن کو جمع کر کے تو انہوں نے اللہ کا وعدہ پورا کر دیا کہ قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا. تو معلوم ہوا کہ وہ سب سے بڑے محافظ قرآن تھے اور محافظ دین. باقی یہ اختلاف قرات ہے، جیسے مثلا اللہ الذی خلقکم من ضعف ایک قرات ہے، اور دوسری قرات ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف. تو بعد نے پڑھا ضعف اور بعد نے پڑھا ضعف. یہ قرات کا اختلاف. اسی طریقے سے قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا، مجریہا یا مجریہا، یہ قرات کا اختلاف. تو یہ قرات کا اختلاف ہوتا ہے اور کبھی کبھی لان کا اختلاف ہوتا ہے. تو اس لیے ان دو صحابہ کی رائے یہ رہی، لیکن جمہور صحابہ نے کہا کہ نہیں، سب سے قرات راجح وہی ہے جو مصحف عثمان ہے. اور مصحف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں کیا تھا؟ وما خلق الذکر والانثى. لیکن یاد رکھو ان دو باتوں پر ان دو صحابہ کے اوپر ہم کوئی الزام لگا سکتے نہیں، اس لیے کہ انہوں نے کہا سمیت رسول اللہ، ہم نے حضور سے سنا. تو انہوں نے کبھی حضور پاک سے اسی طرح بھی سنا ہوگا کہ آپ نے فرمایا والذکر والانثى، یا کبھی حضور پاک سمجھا رہے ہوں گے کہ اللہ نے قسم کھائی ہے رات کی، اللہ نے قسم کھائی ہے دن کی، اللہ نے قسم کھائی ہے نر اور مادہ کی. تو حضور تفسیر بیان فرما رہے، ان صحابہ کے کان میں جو لفظ پہنچا کہ جو ہم نے حضور سے سنا ہے وہی ہم تو اسی پہ کریں. اس لیے ان کے بارے میں کوئی سوء ادب نہیں کر سکتے ہم. اور فیصلہ کن کے حق میں رہا؟ جمہور صحابہ کے حق میں رہا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ورنہ اسی طرح دیکھیں کہ جب حضور پاک نے مقام بدر میں، جب بدر کی جنگ ہو گئی، کافر مارے گئے، کنویں میں ڈالے گئے، حضور کنویں کے منڈیر پہ آ کے کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کہ اے مشرکین مکہ، جو میرے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ذلیل کرے گا اور مجھے عزت دے گا، آج اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا کہ نہیں؟ بعض صحابہ نے کہا حضور یہ مر گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ریزہ ریزہ ہو گئے اور کتوں کی موت مرے ہیں. بعض کو تو رسیاں ڈال کے گھسیٹ کے ڈالا گیا، کون اٹھائے ان کی لاشیں بدبودار؟ تو ان کو آپ کر رہے ہیں، یہ کیا سنیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں. جب یہ بات کی گئی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، تو بی بی سے ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا قرآن میں ہے کہ مردہ نہیں سنتا اور آپ کہتے ہیں مردے کو حضور سنا رہے تھے. بی بی صاحبہ غصے میں آ گئے. تو صحابہ نے کہا بی بی صاحبہ ہم تو وہاں موجود تھے، آپ تو وہاں موجود ہی نہیں تھی، آپ ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ تو اس جگہ موجود نہیں تھیں. تو ہم جو قریب تھے حضور کے، جو حضور نے فرمایا ہے، ہم سننے والوں کی زیادہ پکی بات ہے کہ آپ کے گھر بیٹھنے والوں کی زیادہ پکی بات ہے. بی بی صاحب نے کہا بندہ ہی نہیں مان. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ اماں ہیں نہ مانے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن جو ہم نے کہا ہم نے حضور سے سنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. حالانکہ بات کوئی ایسی نہیں تھی کہ اللہ چاہے تو سنوا دے، اللہ چاہے تو کافروں کو بھی سنوا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو نہ سنوائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے. اس کا مطلب تو یہ تھا کہ میرے مدنی آپ کسی مردے کو نہیں سنا سکتے، آپ کسی کافر کو ہدایت نہیں دے سکتے جب تک میں نہ چاہوں، جب تک میں چاہوں گا. ورنہ کئی زندہ قرآن سنتے رہے اور کلمہ نہ پڑھا، کیونکہ ہدایت کا معاملہ جو تھا وہ اللہ کے ہاتھ میں تھا. اس لیے کوئی تو اب اس مسئلے میں کوئی بی بی عائشہ پہ تان کرے، سوال ہی ویسے نہیں. کیوں بی بی عائشہ کے سامنے قرآن کی ایک آیت مبارک آ گئی تو ان کا دماغ مبارک جو تھا اسی طرف چلا گیا. لیکن جمہور صحابہ جو وہاں موجود تھے، جنہوں نے قرآن بھی پڑھا تھا اور یہ فرمان بھی سنا تھا، تو اب فیصلہ جمہور کا رہا، لیکن بی بی صاحبہ کی رائے اپنی جگہ رہ گئی. اس لیے بہرحال اگر کوئی بات صحابہ میں بھی اختلاف تھا، تابعین میں بھی اختلاف تھا، تبع تابعین میں بھی اختلاف تھا، ائمہ مجتہدین میں بھی اختلاف تھا، کسی کے بارے میں آدمی برا لفظ کبھی نہ کہے، کسی کے بارے میں آدمی برا گمان کبھی نہ کرے، کسی کے بارے میں آدمی بے ادبی کا لفظ نہ نکالے، بلکہ یہ کہے کہ اللہ ان سب پہ رحمتیں کرے. اور ہمیں جس سے دین پہنچا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگر آپ نے ایک استاد سے پڑھا ہے، میں نے ایک استاد سے پڑھا ہے، استاد تمہارا بھی عالم ہے، استاد میرا بھی عالم ہے، لیکن میں اس کی زیادہ عزت کروں گا اس لیے کہ مجھے علم اس نے پڑھا ہے، اور آپ اس کی زیادہ عزت کریں گے کہ اس نے آپ کو علم پڑھا ہے، مجھے نہیں پڑھا ہے. حالانکہ وہ بھی عالم ہے، وہ بھی عالم ہے، ہمارے لیے وہ بھی واجب الاحترام ہے، وہ بھی واجب الاحترام. صرف ہم ڈریں گے کہاں؟ جہاں قرآن بھی نہ ملے، حدیث بھی نہ ملے، صحابہ رضوان اللہ علیہم
اجمعین کا قول اور فیصلہ بھی نہ ملے اور دین میں ایک نئی بات نکل آئے تو وہ کل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. حضور نے فرمایا کہ جو دین میں نئی بات نکالے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے. اس لیے وہاں تو آدمی ڈرے، لیکن جو مسئلہ صحابہ میں موجود ہے، ایک صحابی اس طرح فرما رہے ہیں اور ایک صحابی اس طرح فرما رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا وہ اختلاف بھی کہاں ہوتا ہے؟ فروعی مسائل، بنیادی مسائل میں کبھی اختلاف ہوتا ہی نہیں. آج تک آپ نے سنا ہے کسی نے آپ کو کہا وہ عشاء کی 5 رکعتیں ہیں؟ آج تک سنا ہے آپ کسی مولوی نے آپ کو کہ جی فجر کی 3 رکعتیں ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا کسی نے آپ سے کہا کہ ظہر کی 6 رکعتیں ہیں فرض؟ نہیں. کیوں اس میں کوئی زیادہ اب اختلاف کہاں ہوا کہ بعض ائمہ نے فرمایا کہ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں مؤکدہ ہیں سنت، اور بعض ائمہ نے فرمایا نہیں 4 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں. اب یہ اختلاف پہلی سنت میں آیا، فرض کی رکعتوں میں آیا نہیں، چونکہ وہ تو حضور نے پڑھی ہمیشہ 4 ہے. اب یہاں اختلاف کیوں ہوا کہ بعض لوگوں نے جب دیکھا کہ حضور نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں ظہر سے پہلے تو انہوں نے کہا بھی ہم نے تو حضور کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی. اور بعض ائمہ نے فرمایا اللہ کے بندے وہ جو 2 رکعتیں پڑھی ہیں وہ تو تحیۃ المسجد تھی. حضور سنت ظہر کی تو گھر سے پڑھ کے آتے تھے، سنتیں تو حضور ہمیشہ اپنے گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں آ کر تو صرف تحیہ ادا فرماتے تھے، ورنہ تمام سنتیں حضور جا کے گھر میں پڑھتے تھے. تو لہذا انہوں نے کہا بی بی حفصہ کی ایک روایت موجود ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور نے ظہر سے پہلے کتنی پڑھی؟ نے فرمایا 4 رکعتیں. تو انہوں نے کہا دیکھو 4 والی بات جو ہے وہ زیادہ پکی. اس لیے ایسے مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، ایسے مسائل میں اختلاف نہیں ہوتا جو بنیادی مسائل ہوں، منصوص مسائل ہوں، قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے، الحمدللہ ان میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی تمام ائمہ محدثین پر، ائمہ مجتہدین پر، ائمہ فقہا پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل. تو اس لیے اب مفسر نے فرما دیا کہ دیکھو یہ 2 صحابہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہاکذا کرا ذالک ابن مسعود و ابو الدرداء ورفعہ، اور رفع بھی کیا کہ سمعت رسول اللہ، رفعہ کا معنی ورفعہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں بلکہ کہا ہم نے حضور سے سنا ہے، حضور پاک سے سنا ہے. لیکن مفسر فرماتے ہیں اما الجمہور، لیکن جمہور صحابہ فقرؤوا ذلک کما هو المثبت فی المصحف، انہوں نے اس کو اسی طرح پڑھا ہے جیسے کہ مصحف عثمان میں الامام العثمان رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ فی سائر الآفاق، کہ وہ مصحف عثمانی جو اللہ نے پوری دنیا میں پھیلایا اس کے اندر بھی وہی قرات ہے جو جمہور کی قرات ہے. اور جمہور کی قرات کیا ہے؟ وما خلق الذکر والانثى. تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرما دی. اب فرماتے ہیں فاقسم تعالی، اللہ نے قسم کھائی، پہلی قسم کس بات کی تھی؟ فرمایا واللیل اذا یغشا، مجھے قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے. باللیل اذا یغشا اذا غشی الخلیقۃ بظلامہ، جب وہ پوری مخلوق کو اپنے اندھیرے میں ڈھانپ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے. تو یاد رکھو اسی میں سارے قول آ گئے، کیونکہ ایک قول تھا نا کہ جب سورج کو چھپا لے، ایک قول تھا کہ جب دن کو چھپا لے، ایک قول تھا کہ جب ہر چیز کو چھپا لے. تو مفسر نے وہی قول لے لیا، ساری باتیں آ گئی، کیونکہ سورج بھی تو مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اسی طرح دن کو بھی اللہ نے بنایا ہے اور مخلوق کو بھی اللہ نے بنایا ہے. تو فرمایا اذا یغشا یغشی الخلیقۃ بظلامہ، جب وہ اللہ کی پوری مخلوق کو ڈانپ لیتی ہے اندھیرے میں. والنہار اذا تجلی، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے دن کی جب روشن ہو، اذا تجلی بضیائہ واشراقہ، کہ جب سورج چڑھتا ہے اور دن روشن ہو جاتا ہے اور روشنی پوری پھیل جاتی ہے. فرمایا وما خلق الذکر والانثى، اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو، جیسے کہ قولہ تبارک و تعالی وخلقناکم ازواجا، جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا تم کو جوڑے جوڑے، اور جیسے فرمایا ومن کل شیء خلقنا زوجین، اور ہم نے ہر چیز سے پیدا کیا جوڑے جوڑے. ولما كان القسم بهذه الاشیاء المتضادة كان المقسم علیہ ایضا متضاد. اب دیکھیں مفسر فرماتا ہے
کہ اللہ نے یہاں قسمیں کھائی ہیں اور متضاد چیزوں کی، یعنی ایک رات کی قسم، پھر دن کی قسم، تو رات الگ ہے دن الگ ہے، آپس میں تضاد ہے نا۔ اسی طریقے سے دن کی قسم ہے، روشنی کی قسم اور اندھیرے کی قسم، تو جب ان میں تضاد ہے آگے تمہاری محنتوں میں بھی تضاد ہے۔ جواب قسم جو آئے گا کہ تمہاری محنتیں جو ہیں وہ بھی مختلف ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور اللہ جس مخلوق کی بھی چاہے قسم کھا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی منع لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اور مخلوق کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی چیز کی قسم کھائیں۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنے دین پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کہتے ہیں جی میں قرض دار ہوں اور میرا عمرہ یا حج ہو جائے گا، میں نے عمرہ تو کر لیا، جب عمرہ کر لیا ہے تو پھر مسئلے پوچھنے کی ضرورت ہی کوئی؟ قرض دار پر اللہ نے فرض نہیں کیا، تم آ گئے ہو اپنے ذمے، تم نے خود کر لیا، اللہ کی طرف سے تمہارے ذمے نہیں تھا۔ یعنی کیا مانا، اگر تم نہ کرتے حج تو کوئی گناہ نہیں، لیکن جب آ گئے ہو کر لیا ہے، اللہ نصیب کرو تو پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں خدا نے حکم نہیں دیا تھا، یعنی اگر تم نہ کرتے تو گناہگار نہیں تھے، کر لیا تو ثواب تھوڑا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو انشاءاللہ کہ عمرے کرنے کی برکت سے اللہ رزق میں بھی برکت دیتے ہیں اور قرضے بھی اتر جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے جس کا رزق تنگ ہو وہ زیادہ حج کرے، زیادہ عمرے کرے، یہ بھی حکم ہے کہ وہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اپنی طرف سے برکتیں عطا فرما دے، اور اللہ پاک اس کو پھر محتاج بھی نہیں کرتے۔ اگر دوران طواف میں کوئی دعا نہ پڑھوں، طواف کرنا پھیرے لگانے کا نام ہے، دعا پڑھنے کا نام ہی نہیں۔ طواف 7 پھیرے 7 چکر پورے کرنے کا نام ہے، چاہے آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا طواف آپ کا صحیح ہو گیا۔ لیکن یہ ایسا کریں کہ حضور نے جو پڑھا ہے بڑا آسان ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، بس ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ یہ جو کتابیں ہیں نا جی، یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ تو اصل میں علماء نے اس لیے لکھی تھی کہ بھئی لوگ جو ہیں گپیں شپیں لگاتے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، چلو ان کو کچھ دعائیں اکٹھی کر کے دے دو، ایک تو ان کو چکروں کا بھی پتہ لگے گا کہ ہمارا پہلا چکر پورا ہو گیا، اور پھر دوسرے چکر پہ بھی ہم اور دعائیں مانگ رہے ہیں، اور کچھ دعائیں بھی یاد ہو جائیں گی۔ لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ دعائیں آدمی ضرور پڑھے اور کتاب ہاتھ میں ہو، چاہے غلط بھی پڑھ رہا اور لگا ہوا ہے، یہ بالکل منع ہے۔ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، کلمہ شریف، درود شریف، آیت کریمہ جو آپ کو یاد ہے، کچھ نہ ہے کہ اللہ میاں مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں تیرے دروازے کے باہر پھر رہا ہوں، جو تیرے اچھے لوگوں نے مانگا ہے میں مانگتا ہوں، مجھے بھی عطا فرما۔ اپنی زبان میں کہتے رہو، اللہ میاں سب جانتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی پریشانی ہے ہی نہیں۔ مدینہ منورہ میں جا کر میں 40 نمازیں پوری کر آیا ہوں، تو کر آئے ہو تو بات ختم ہو گئی، ہر مسئلہ یعنی کر کے پوچھ رہے ہو، ماشاء اللہ، پھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ لے جائے تو ساری زندگی وہاں رہو۔ مسئلے کے لحاظ سے پھر آپ یعنی حج کریں تو پھر ضرور مدینہ شریف جائیں نا، ایک دفعہ حاضری نصیب ہو گئی الحمدللہ، زندگی میں ایک دفعہ نصیب ہو جائے تو شکر کرو۔ حج کے ارکان میں شامل نہیں ہوتا کہ حج کرو تو مدینہ شریف جانا بھی لازم ہو، حج ہے اور مسجد نبوی کی زیارت علیحدہ ایک مسئلہ ہے، حج کے معاملے میں اس کو شامل نہیں کیا جاتا۔ میں ایک طالب العلم ہوں اور آپ مجھے چندہ کر کے دیں، الحمدللہ میں نے زندگی میں اپنے لیے بھی نہیں کیا اور انشاءاللہ تمہارے لیے بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے کبھی مانگنے کے بجائے اپنے خزانے سے عطا فرما دے۔ تو اس لیے آپ بھی طالب العلم ہیں، طالب العلم بنے، طالب المال نہ بنے۔ طالب العلم کا کام ہے علم حاصل کرے، یہ نہیں کہ پیسے مانگتا پھرے، پیسے اللہ سے مانگو، کعبے میں بیٹھے ہوئے پھر بھی نہیں ملے گا۔ اچھے طالب العلم ہو، تم نے یونیورسٹی میں ماشاءاللہ علی گڑھ میں ایم اے کیا ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں تم پڑھے ہو، تو خدا کے کعبے میں بھی آ کر لوگوں سے مانگنا زیادہ بہتر ہے یا اس خالق سے مانگنا زیادہ بہتر ہے؟ طواف کرو اور ملتزم پہ جا کے اللہ کے دروازے کو پکڑ لو گے میں کہاں جاؤں، دو مجھے، ایسے مانگو نا جیسے بچہ روتا ہے پر ماں کے سینے میں دودھ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تم مانگنا سیکھ جاؤ، ملنے میں تو دیر ہی نہیں ہے۔ ابھی فرق یہی ہے کہ دل سے مانگ نہیں رہے ہو، ورنہ جب دل سے مانگو گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی چندہ بندہ نہ مجھے عادت ہے اور اسی لیے مجھ سے میرے بڑے دوست ناراض، میں حقیقت آپ کو عرض کر رہا ہوں،
میرا اپنا مسجد مدرسہ الحمدللہ کام شروع ہے اور اللہ کی مہربانی اللہ کرا رہا ہے الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرتوں سے ایسے انتظام فرماتے ہیں ہمارے خواب و خیال میں بھی اندلہ نہیں ہوتا. یعنی جب ہم نے اپنی مسجد مدرسہ شروع کیا میرا خیال یہ تھا کہ 6-7 لاکھ روپے اس پہ لگیں گے اور اتنے پیسے الحمدللہ میں اپنی طرف سے بھی دے سکتا ہوں. تو کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا. میں نے پہلے دن ہی ان کو کہا کہ یہ 3 لاکھ مجھ سے لے لو, باقی جو ہے باغ بکے گا, پیسے آئیں گے اور بھی میں دے دوں گا. وہ جناب چلتے چلتے اللہ کی مہربانی ابھی پورا نہیں ہوا اور 35 لاکھ سے ہم اوپر نکل گئے. ابھی پورا بھی نہیں ہوا, ابھی کام ہو رہا ہے لیکن اللہ دے رہا ہے, پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. کبھی نہیں بھیک مانگی الحمدللہ, کبھی کسی سے نہیں کہا, کبھی الحمدللہ کسی سے نہیں کہا. ابھی ایک چند چونکہ اب معاملہ آگے بھی اسپتال بھی بنائی ہے, میں نے کہا بھی یہ مجھ سے نہیں بنی, میری طاقت نہیں. میری طاقت جب ہوگی یا اللہ اسباب بنا دیں گے تو بنائیں گے, ورنہ یہ نہیں. اس لیے میرے بھائی اللہ پر یقین ہو تو مالک دیتا ہے. میرے بڑے مولوی میرے مہربان ہیں, میرے دوست ہیں, میرے ساتھی ہیں, میرے ہمدرد ہیں, مجھ سے اتنی ناراض ہیں اللہ معاف فرمائے. بعض نے تو میرے ساتھ بولنا چھوڑ دیا, ملنا چھوڑ دیا, اور کہتے ہیں یار اللہ نے تمہیں اتنی عزت دی ہے تم ہمیں چندہ مانگ کے نہیں دیتے ہو. ساری دنیا میں تمہارے محبت کرنے والے ہیں, کسی کو خط لکھتے ہو نہیں ہمارے لیے کہو کہ پیسے دے. انہوں نے کہا شریف آدمی میں اپنے لیے نہیں کہہ سکتا, تمہارے لیے کیسے کہوں. اب بعد میں تو بولنا ملنا ہی چھوڑ دیا, میں جاتا ہوں تو نہیں ملتے, وہ کہتے ہیں بخیل ہے. اب کیا کریں آدمی, اللہ جانتا ہے میری نیت کو. میں حقیقت یہ دعا ضرور مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اتنا دے دے, جتنے ناراض ہیں میں ان سب کو دے دوں, اپنی طرف سے دے دوں. اچھا جی, میری بیوی کیا ہے جی, میری بیوی بیمار ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. دعا فرمائے جتنے بیمار ہیں, میرے بچے کو بھی دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے. ان کا آپریشن تھا ناک کا, چھوٹے بچہ ہے, میرے بچے کا بچہ ہے, تو دعا اللہ سب کو شفا کاملہ عطا, اللہ سب کو صحت عاجلہ دائمہ عطا فرمائے. اللہ سب بیماروں کی بیماریاں دور فرمائے, ظاہری باطنی جسمانی روحانی سب بیماریاں اپنی رحمت سے شفا میں بدل دے. دل سے دعا نکل جائے بس سمجھو بیڑا پار ہو گیا, کام ہو گیا. او بھائی دیکھو نا, ایک چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے, تھانے دار کے پاس کام ہو اور آدمی کی ڈی آئی جی سے کوئی دوستی نکل آئے, کام رکتا ہے بھلا؟ کام ہے تمہارا تھانے دار کے پاس اور ڈی آئی جی کو یار نکل آئے, وہ کہتا چھوڑو جی وکیل صاحب میں فون کر دوں گا 1 منٹ میں ہو جائے. تو جب تم اللہ کے پاس آ جاتے ہو پھر بھی کام رک سکتا ہے, اس سے بڑا کوئی ہے دنیا میں؟ اصل بات یہ ہے کہ دعا اندر سے نکلے, صرف زبان سے نہ ہو, اندر سے دعا نکلے, سمجھو بیڑا پار. میرے پاؤں چھوٹے پیشاب کے ساتھ گیلے ہو گئے, میرا طواف ہو گیا, نہیں ہوا, بدن ناپاک ہو گیا, جاؤ دھو. کہتا وہ شکریہ کیا ہے, پیشاب کے ساتھ پاؤں پورے گیلے ہو گئے, پھر تم طواف کر کے باقی طواف کو بھی گندا کرتے رہے. انا للہ و انا الیہ. بھائی اتنا تو عقل ہے کہ بھئی تمہارا پاؤں اگر پیشاب کی جگہ کو لگ گیا تم طواف شروع ہے, اس کا مطلب ہے تم نے سارا طواف گندا کیا اس گناہ علاوہ. اور جتنے لوگوں کے پاؤں پھر وہاں پڑے ان کا گناہ بھی ان کو پتہ بھی نہ لگا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہدایت عطا فرمائے. حضور کی سنتوں کے مطابق کوئی کتاب ہو, کتاب التوحید لے لیں, فتح المجید لے لیں, اردو میں بھی چھپی ہوئی ہیں. اسی طرح اور بڑی کتابیں ہیں, کتاب معارف السنہ ہے, ترجمان السنہ ہے, بڑی کتابیں ہیں. اردو کی کتابوں کا مجھے اور زیادہ علم نہیں, کیونکہ اب 20-25 سال ہو گئے, کچھ طرح کٹ گئے. سیدہ خدیجہ حضور پاک کی سب سے پہلی بیوی ہیں اور امہات المومنین ہیں, محسنہ اسلام ہیں. حضور کی تمام اولاد جو ہے وہ بی بی خدیجہ مبارک کے بدن سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا. مکے میں آپ کی شادی ہوئی, مکے میں وفات ہوئی, اور سب سے پہلے حضور پر اسلام لانے والی جو ہیں وہ بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. کہتے ہیں جی فرض نماز کے بعد کچھ لوگ جگہ بدل دیتے ہیں. سنت ہے کہ جہاں نماز پڑھی ہے سنت ہے اور جگہ جا کے پڑھو. اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ جتنے زیادہ جگہوں پر ہم سجدہ کریں گے وہ قیامت میں زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا. اس لیے حکم ہوتا ہے کہ فرض کہیں پڑھے, سنت اور جگہ پڑھو, نفل کسی اور جگہ چلے جاؤ. اگر دانت میرا ٹھیک ہو اور اس کے اوپر میں پتلا چڑھا لوں پھر بھی کوئی حرج نہیں, سونے کا چڑھا سکتے ہو.
لیکن بلا وجہ چڑھانے کا صرف شوق ہے، زینت ہے، اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ ضرورت ہو، کیڑا لگ گیا ہے، دانت خراب ہو گیا ہے، کوئی بیماری لگ گئی ہے، سونے کا پترا چڑھا لو، سونے کا دانت چڑھا لو، کوئی منع نہیں۔ لیکن بلا وجہ شوق کرو کہ بھی سونے کے دانت نظر آئے، تو ساری دنیا کے دانت سونے کے ہوتے، تو تم تو ایک نئی بلا نظر آؤ گے نا علیحدہ۔ بھائی آدمی جیسا اچھا لگتا ہے نا۔ تمہارے ویسے دانت پیلے ہو جائیں تو کہتے یار کتنے گندے دانت ہیں، صاف کیا کرو، تو سونے کے خود بخود پیلے کرنا چاہتے ہو۔ سونے کو چھوڑو میاں، یہ عورتوں کے لباس کی چیز ہے۔ یہ سونے کا نام پتہ ہے آپ کو عربی میں کیا ہے؟ ذہب۔ ذہب کہتے ہیں، ذہب گیا، یہ رہتا ہی نہیں سالا۔ سنی مسلمانوں اور اسماعیلی پھر بالکل شادی نہیں تھی، وہ اسماعیلی تو بالکل نعوذ باللہ، انہوں نے تو نمازوں کا بھی انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا دو نمازیں ہیں ہی نہیں ضروری۔ اگر میں دوبارہ عمرہ کروں بیوی عائشہ کی مسجد سے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن طواف زیادہ افضل ہے۔ بعض دیہاتوں کی مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، لیکن ظہر بھی احتیاطی پڑھتے ہیں، یعنی جمعہ بھی نہ ہوا ظہر بھی نہ ہوئی، دونوں میں شک ہے نا۔ جمعہ پڑھا پھر احتیاطی ظہر بھی پڑھی، یعنی جمعہ پر بھی شک ہے اور ظہر میں بھی۔ انشاءاللہ دونوں نمازیں نہیں ہوئیں۔ جو پڑھو یقین سے پڑھو، اللہ قبول کرے گا۔ ایک پڑھو۔ رہن رکھنا جائز ہے یا نہ؟ بالکل جائز ہے۔ حضور پاک نے خود رہن رکھا ہے۔ آپ نے ایک یہودی سے قرضہ منگوایا، اس یہودی نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں قرضہ نہیں دیتا جب تک کہ حضور میرے پاس اپنی کوئی چیز رہن نہ رکھے، امانت نہ رکھے۔ اب حضور کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، قرضہ بھی کیا تھا، کھانے پینے کے لیے کوئی چیزیں منگوائی۔ صحابی آئے، اس نے کہا حضور وہ یہودی نے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا واللہ انی امین فی السماء و امین فی الارض، فرمایا اللہ نے مجھے آسمانوں میں بھی امانت والا بنایا، زمینوں میں بھی امانت والا بنایا۔ اگر وہ بدبخت دے دیتا تو ہم تو اس کا قرضہ ضرور واپس کرتے، لیکن وہ نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں، یہ زرہ لے جاؤ اور یہ گروی رکھو اور چیزیں لے آؤ۔ حضور پاک نے اپنی زرہ دی۔ جو حضور فوت ہو گئے تو وہ زرہ اسی طرح گروی تھی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑائی۔ اس لیے رہن رکھنا جو ہے وہ حرام نہیں ہے۔ حج اور عمرے کے لیے عورتوں کے بال کٹوانا بالکل، جب احرام کے احکام پورے ہو جائیں تو عورت بال اکٹھے کر کے جہاں آخر میں اکٹھے ہوں اتنے تھوڑے سے بال کاٹ لیں۔ یہ جو عورتیں ادھر سے کاٹتی ہیں، ادھر سے 2 بال 3 بال، یعنی یہ ہمارے یہاں بڑے عجیب مسئلے ہو گئے۔ مرد بال جو ہے کٹواتے نہیں، عورتیں بیوٹی کلینکس وغیرہ میں جا کر جناب وہ سارے بال کٹوا ڈالتی ہیں، اور جب عمرے کے لیے اتنی کٹوانے مسئلے پوچھتی، ہم کیا کریں یار؟ اللہ ہدایت دے اور کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف ہدایت کی دعا ہی بندہ مانگ سکتا ہے، اور پلے میں تو کچھ ہے نہیں۔ نمازی کے سامنے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا اگر 40 سال بھی کھڑے ہو کے انتظار کرنی پڑے تو کر لے، لیکن نمازی کے آگے نہ گزرے۔ اور ہم تو بلا وجہ برائے مہربانی خط کو اول سے آخر تک پڑھیں اور فارغ وقت میں پڑھیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، یہ آپ نے مجھے اجازت دے دی ہے فارغ وقت کی، تو فارغ وقت مجھے انشاءاللہ جب ملا میں پڑھ لوں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔